الله حق تقاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العلي العظيم أما بعد وقال عليه الصلاة والسلام وإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. عزیز ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. IOIF MU ڈویژن کی جانب سے آپ سبھی کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. IOIF MU ڈویژن کی جانب سے ابھی ایک کیمپین کا انعقاد کیا گیا تھا جس کا عنوان فیئر اللہ تھا، اور اس کیمپین میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج کے طلبہ اور نوجوان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ان کے اندر پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اسلام پر عمل کر سکیں. اور خصوصاً آج کے ماحول میں جیسے کہ آج کا کورونا کا ماحول چل رہا ہے، وبائی ماحول چل رہا ہے، تو اس میں لوگوں کے اندر خصوصاً ملت اسلامیہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ڈر اور خوف اور موت کا ڈر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ موت اور خوف کا ڈر جو ان کے اندر سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ان کے اندر پیدا کیا جائے، اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ اگر ابھی ہماری موت ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں. تو انہی سب موضوعات کو اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کیمپین کا انعقاد کیا گیا تھا. IOIF ایک طلبہ تنظیم ہے اور اس کا مقصد عام زبان میں کہا جائے تو یہ ہے کہ آج کے یوتھ اور بالخصوص اسٹوڈنٹس یعنی آج کے نوجوان اور بالخصوص طلبہ و طالبات ان کے اندر دینی اور اسلامی بیداری پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اسلام پر عمل کر سکیں. تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ حذیفہ احمد جاوید سے درخواست کروں گا کہ وہ تیری نسبت ہے براہیمی میں ہمارے جہاں تو ہے کے عنوان کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، آج آپ کے درمیان ایک موضوع کے تحت آنا ہوا ہے، اور جو مبارک موقع، جو مبارک ایام ہمارے درمیان چل رہے ہیں، اس کی نسبت جس عظیم شخصیت کے ساتھ ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کی زندگی کو اور ان کے ذریعے دیے گئے نقوش کو ہم ایک بار پھر سے اپنے درمیان تذکرے میں لائیں تاکہ یہ بات اور واضح انداز میں ہمارے سامنے آ سکے کہ جب جب اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، جب جب انسان صبر و توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی امامت سے سرفراز فرماتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بڑی بڑی آزمائش والی چیزوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، بس تو اس میں کامیاب ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر ہم نے ان کو دنیا کا امام بنایا. تو دنیا کی جو امامت ہے وہ یوں ہی نہیں مل گئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو پے در پے ایک کے بعد ایک مشکل سے مشکل امتحانات سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانات کو بحسن خوبی کامیاب کیا. سب سے پہلے اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ غور کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ پورا جو دور ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2,500-3 ہزار سال پرانا ہے. جس ماحول میں آپ تشریف لائے اس ماحول کو دیکھا جائے
تو شرک کی جتنی بھی کوالٹیز ہو سکتی ہیں وہ اس زمانے میں پائی جاتی تھی، خواہ وہ مورتی پوجا کا معاملہ ہو، خواہ وہ وہاں پہ سیاسی شرک کی شکل میں نمرود کی بادشاہت ہو، اور اس طرح دوسری وہ ساری چیزیں شرک میں شامل تھیں جو آج ہمارے درمیان بہت عام ہیں۔ اور ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور ہم سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس جملے کو خالی انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس جملے کو عملاً کر کے دکھایا۔ سب سے پہلا جو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ پیش آتا ہے وہ اپنے گھر سے پیش آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ معاشرے کے سب سے بڑے بت فروش تھے، اور انہوں نے اپنے لڑکے کو یہاں تک کی دھمکی دی اگر تم اپنے اس حرکتوں سے، توحید کے واس سے، توحید کی نصیحتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو سنسار کر دیں گے یا تم کو گھر سے نکال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کو خیر آباد کہہ دی۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا انٹریکشن ان کا ہوتا ہے وہ اپنی سماج سے ہوتا ہے، اس سماج سے جو شرک کی آلودگی میں بری طرح ملوث تھا، اس سماج سے جس کو شرک کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ جو بتوں کو توڑنے کو لے کے تھا، کس حکمت کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں پہ دعوت پیش کی۔ یہی حکمت ہر لمحہ ہم نوجوانوں کے سامنے رہنی چاہیے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے بولڈنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنا اسٹینڈ کلیئر کیا، اور اس پوری قوم سے منوا لیا کہ جب یہ کچھ بول نہیں پاتے ہیں، جب یہ کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں یہ بت، تو آخر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا ہم جانتے ہیں، نمرود کے دربار میں حاضری ہوتی ہے جو کہ سیاسی شرک کا اس وقت کا سب سے بڑا اڈا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا جو مکالمہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے۔ تو جیسا کہ اس مکالمے سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کفر جو ہے ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حکمت آمیز جوابات سے جو کفر تھا اس زمانے کا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکالتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کشمکش اور آزمائش میں گزری۔ پھر اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈالنے کا فرمان ہوا تو آپ بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی پریشانی کے اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی اس آگ میں کودنا ہے کہ نہیں کودنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے عشق، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے عشق اس درجہ بڑا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان دل سے فیصلہ کرتا ہے تو کس طرح سے وہ ایٹ رینڈم کوئی اسٹیپ لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت کا معاملہ پیش آیا، ایک ایسی ہجرت جس میں پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ جانا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا حالات آگے پیش آئیں گے، آگے کوئی سپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ایک دم ریڈی تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے، اور آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، اور یہ جواب دیا کہ تم کو اللہ کے بھروسے چھوڑو۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے شام چلے گئے، شام سے واپس آئے۔ یہ پورا واقعہ ہے، اس واقعے کی تفصیل میں جائے بغیر جو ایک عظیم واقعہ اس کے پیچھے ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے ارشاد فرمایا جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آزمائش ان کے لی، جس آزمائش کو آج ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، جس سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان باقی رکھا ہے۔ اور آج مسلمانوں کے جو دو بڑے تہوار کہے جاتے ہیں ان میں سے ایک تہوار اس کی نظر ہے، اسی قربانی کی بنیاد پہ وہ تہوار ہم لوگ مناتے ہیں۔ یہ جو قربانی کا تہوار ہے، یہ جو قربانی کا موقع ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا آزمائش نہیں تھی بلکہ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ خود قرآن نے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ آزمائش یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اس میں کامیاب ہوئے۔ ہر جو والدین کی اپنی اولاد سے جو عقیدت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس کو کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک آرڈر پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور دوسری جانب ایک فرزند کو، ایک بیٹے کو کس طرح سے اپنے مالک کے آگے
سرنگوں ہونا، کس طرح سے اپنے مالک کے آگے جھکے رہنا چاہیے، اس کی ایک بڑی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ وہ کر جائیے اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، یقیناً آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ پورا جو خانوادہ تھا، پورا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی ان کے اہل و عیال تھے، وہ سب کے سب اس چیز کی عملی مثال تھے کہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کی امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر لمحہ اگر ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ آئندہ جو بھی حالات پیش آئیں گے، جیسے ہی معاملات ہوں گے، اس میں انسان صبر کے ساتھ، اس میں انسان ثبات کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا رہے گا، اور صرف بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ وقت کی کوئی طاقت ہو، وقت کے کوئی ہتھیار ہو، وقت کی کیسی بھی سازشیں ہوں، ہر سازش میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے گا، ہر سازش میں وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی کے لیے علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت جہاں تو ہے، تیری نسبت براہیمی ہے معمارِ جہاں تو ہے۔ تو اصلاً خدا کا جو دست قدرت ہے وہ آج کے نوجوانوں کو بننا ہے، اور ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جو نسبت ہے، اس کی عملی مثال پیش کرنا ہے، اور اس سماج کی، اس معاشرے کی، اور اس دنیا میں ایک معمار کی حیثیت سے کام کرنا ہے، ایک ایسے فرد کی حیثیت سے اپنی پہچان کروانا ہے جو ہر لمحہ ایک پروڈکٹیو کام کو لے کے آگے بڑھے، ایک پروڈکٹیو مقصد کو لے کے آگے بڑھے، ایک ایسے مشن کو لے کے آگے بڑھے جس میں پوری امت کی بھلائی ہو، پوری امت کے لیے خیر کا سامان ہو۔ یہی چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جو کہ القرآن نے بھی بہترین نمونہ بتایا ہے، اور جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے رہے گی تو ہر لمحہ ہم کو اس کا احساس رہے گا کہ یقیناً آزمائش آ کے رہے گی، اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ امام بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حالات پیش آئیں اس میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے بہتری فرما۔ آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر اللہ کیمپین میں جس کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں بہت سے طلباء و نوجوانوں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ کافی ٹف کمپٹیشن دیکھنے کو ملا، اور اس میں کلاس 5 سے لے کے PhD تک اور عربی پنجم سے لے کے فضیلت تک کے طلباء و نوجوانوں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ کمپٹیشن کافی معیاری تھا۔ لیکن ایک بات جو اس میں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ جو کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و نوجوان تھے، ان کا معیار کسی نہ کسی درجے مدرسہ بیک گراؤنڈ کے طلباء و نوجوانوں سے بہتر تھا۔ لیکن آئندہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس خلا کو پورا کیا جائے گا۔ اب ہم اس کوئز کمپٹیشن کے رزلٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کوئز کمپٹیشن میں ٹوٹل 10 رینکنگ ہے، جس میں سے 7 کنسولیشن ہے اور 3 پوزیشن، یعنی 3rd، 2nd اور 1st۔ تو ہم پہلے کنسولیشن کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کوئز کمپٹیشن میں جن کی 10th رینک آئی ہے، 10ویں رینکنگ آئی ہے، ان کا نام اریبہ حسام الدین اعظم گڑھ۔ جن کی 9th پوزیشن آئی ہے، ان کا نام ذکرہ عثمانی علی گڑھ۔ جن کی 8th پوزیشن آئی ہے، ان کا نام اقصیٰ کوثر بالا پیٹ۔ جن کی 7th پوزیشن آئی ہے، ان کا نام مریم فاطمہ گونڈا۔ جن کی 6th پوزیشن آئی ہے، ان کا نام فہیم الدین زرین کولکاتہ۔ جن کی 5th پوزیشن آئی ہے، ان کا نام ابو الفیض دلی۔ جن کی 4th پوزیشن آئی ہے، ان کا نام ناظرہ ادیب علی گڑھ۔ اب ہم ٹاپ 3 جو کمپٹیٹرز ہیں ان کا نام اناؤنس کرتے ہیں۔ تو اس کوئز کمپٹیشن میں جو 3rd رینکنگ حاصل کیے ہیں، ان کا نام عبدالعزیز راجستھان۔ اس کوئز کمپٹیشن میں جن کی 2nd پوزیشن آئی ہے، ان کا نام سید عامر گونڈا، اور جو اس کمپٹیشن میں بازی لے گئے ہیں، ان کا نام تنویر خان اکولا ہے۔ تو یہ تھے اس کوئز کمپٹیشن کے ٹاپ 10 پوزیشن ہولڈرز۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی طلباء و نوجوان اس طرح کے کمپٹیشنز میں اور پروگرام میں حصہ لیں گے، اور آئندہ انشاءاللہ چل کر وہ اسلام کا دستے بازو بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
ونتوب إليه. جزاك الله خيرا.